کراچی کے شہری بلکہ پورے سندھ میں غم و غصہ ان کے خلاف پایا جاتا ہے۔ سیلاب زدگان کے ساتھ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جس طرح انہیں برباد کیا ہے، جس طرح انہیں تباہ کیا ہے، جس طرح ان کے نام پر آنے والی امداد کو کھایا ہے، تو یہ اندرون سندھ میں بھی اگر بدترین وڈیرہ شاہی اور جکڑ بندی کا نظام نہ ہو تو ان کو اٹھا کر پھینک دے سندھی اور غیور بلوچ عوام۔ لیکن انہوں نے وہاں پر جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی سسٹم کو انگریز کے بنائے ہوئے نظام کو مسلط ہی اس لیے کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ آبادیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ان وڈیروں کے ہاتھ سے بھی نظام نکل جائے گا انشاءاللہ۔ کراچی کو بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک گوٹھ بنانے کی کوشش کی ہے، طاقت کے ذریعے سے، اپوائنٹمنٹس کے ذریعے سے، کرپشن کے دھندے کے ذریعے سے اس پورے شہر کو کنٹرول کیا جائے، اور ان کو یہاں کے پارٹنر بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایم کیو ایم ہے جو ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کو بیچتی ہے، قیمت لگاتی ہے اور برباد کرتی ہے اس شہر کراچی کو، اور دوسری طرف ایک بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے حاصل کیا، لیکن اس نے کسی کراچی کے جینوین ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا، نہ پانی کا مسئلہ ایڈریس کیا، نہ کہ الیکٹرک مافیا کو لگام دی بلکہ اس کی سہولت کاری کی۔ کوٹا سسٹم میں انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اضافہ کیا، اور اسی طرح اعلانات پہ اعلانات کیے، پیکیجز پہ پیکیجز کے اعلان پی ٹی آئی نے کیے، لیکن کراچی کو پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس لیے کراچی کے عوام کی اگر کوئی امید ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اسی لیے آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ جماعت اسلامی کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہر ممکن انہوں نے کوشش کر لی، ہائی کورٹ میں 2 مرتبہ چلے گئے، پہلی مرتبہ ہائی کورٹ میں گئے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، نون لیگ، جی ڈی اے سب نے کہا الیکشن نہیں کراؤ، جماعت اسلامی نے کہا الیکشن کراؤ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، ہم نے ہر جگہ پر جا کر ان کا مقابلہ کیا، اور سپریم کورٹ میں اس وقت بھی ہماری ایک پٹیشن موجود ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن موجود تھی اور ڈسمس ہوئی ہے، دوسری مرتبہ بھی ہائی کورٹ سے شکست ہوئی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو۔ اب الیکشن کی تاریخ 15 جنوری طے ہے۔ اب یہ سازشیں یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ الیکشن کو مؤخر نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ زبردستی اس پورے نظام کی طاقت سے لوگوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم کریں۔ پہلے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کے آر او لگائے ہوئے ہیں، ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ موجود ہے، ڈیلیمیٹیشن اپنی مرضی کے مطابق کی ہے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ مین اسٹریم کراچی ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کو دیکھیے کہ کس چیز پر پھر بک رہے ہیں، کس چیز پر کراچی کو بیچ رہے ہیں، کراچی کے اوپر ایک تہمت بن رہے ہیں کہ دوبارہ سے وزارتوں کی بات چلنا شروع ہو گئی ہے، دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کمیٹیوں کے ممبر بنیں گے اور پیٹرول کی پرچیوں اور گاڑی ملنے پر جو ہے کراچی کو بیچیں گے۔ پھر سے یہ طے ہو رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بیچیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر سیف الرحمان صاحب کا ہوا، ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ ہمارے کسی ممبر کا ہو، براہ راست ممبر کا ہو، جماعت اسلامی نے اس کو اپوز کیا۔ اگر جماعت اسلامی اس کو اپوز نہیں کرتی تو ان کا کوئی باقاعدہ ممبر اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوتا، لیکن اب یہ امتحان ہے سیف الرحمان صاحب کا کہ کیا وہ ایم کیو ایم کے ایڈمنسٹریٹر بنیں گے، اور اس لوٹ مار کے نظام میں ایم کیو ایم کی بھی حصے داری ہونا شروع ہو جائے گی جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یا وہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ ٹھیکوں میں ایم کیو ایم کو طاقت فراہم کرنے کی کوشش کریں گے یا کراچی کے عوام کے لیے کام کریں گے۔ یہ سیف الرحمان صاحب کا پوری طرح سے امتحان ہے کہ کیا دوبارہ سے ایک ایسی پارٹی کے جو چند لوگ بھی اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو کے ایم سی کے ملازمین بھر بھر کے ان کے لیے فراہم دوبارہ سے کیے جائیں گے؟ کیا لیبر ڈویژن کو پھر ایکٹیو کر دیا جائے گا اس بنیاد پہ کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں تنخواہیں نہیں دیں گے؟ تو اگر یہ بلیک میلنگ کی سیاست کے ایم سی کے ملازمین کے ساتھ کی گئی تو جماعت اسلامی سب کو ایکسپوز کرے گی، اور کے ایم سی کے ملازمین کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اگر واٹر بورڈ، اور اسی طرح اگر انہوں نے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ، اور اگر انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ان خواتین اور ان لوگوں کو جو اسکولز کے ٹیچرز ہیں، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، ان کو اگر اپنے جلسوں کو بھرنے کے لیے اور اپنی مرضی سے کام کروانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان سب کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ اب وہ زمانہ گزر گیا جب بسیں کھڑی کر دی جاتی تھیں اور لوگوں کو بھر کے اپنے جلسے بھرے جاتے تھے۔ آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو آئیں آئی ٹی کی فیلڈ میں مقابلہ کریں، بتائیں کہ 4 سال میں آئی ٹی منسٹر نے کیا کیا ہے
اور جماعت اسلامی ایک پارٹی ہوتے ہوئے، الخدمت ایک NGO ہوتے ہوئے کس طرح سے ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے اور اپنے نوجوانوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور ڈیزاسٹر کے موقع پر ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ ہم ہیں کہ یہ جو سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر رہے ہیں، یہ سندھی عوام کو ڈبوتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور الخدمت ان کو ریسکیو کر رہی ہے، ان کے لیے ریلیف کا کام کر رہی ہے، ان کے گھر بنا کر دے رہی ہے۔ الحمدللہ آپ تو بندر بانٹ کر رہے ہیں، پیسوں کو تقسیم کر رہے ہیں کہ اتنے تمہیں جو ہے اگر ہمیں 50,000 روپے دینے ہیں تو اس میں سے 30,000 وڈیرے کو دو اور 20,000 درجہ بدرجہ سب کو تقسیم کرو۔ ایک غریب ہاری کے حصے میں تو 10,000 روپے بھی نہیں آئیں گے، کیا ہوگا اس کے 10,000 روپے سے؟ لیکن جتنی امداد ہے یہ وڈیرہ شاہی نظام کے تحت کھانے پینے کا ایک دھندا شروع ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہے جو ان کے جھوپڑیاں بھی بنا رہی ہے، ان کے گھر بھی بنا رہی ہے، ان کے لیے ایک روم اور ان کی ضروریات پر مشتمل گھر تعمیر کر کر کے دے رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم تو یہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں اتحادی یہ تو لوٹ مار کا نظام انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس لیے سیف الرحمان صاحب، اگر آپ پارٹی ورکر بن کر کام کریں گے تو جماعت اسلامی آپ کو بری طرح سے ایکسپوز بھی کرے گی اور آپ کے سارے راستے بند کرے گی۔ آپ کا کام قانون کے دائرے میں ہوگا، عوام کے لیے ہوگا، ان بائزڈ ہوگا، اے پولیٹیکل آپ رہیں گے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اسی طرح سے اب DMCs میں باقاعدہ ان لوگوں کے نام، ان سرکاری افسروں کے نام سامنے آ رہے ہیں جو سرکاری افسر ہونے کے ساتھ ساتھ MQM کی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ان کو اپوائنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں یہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں۔ اب یہ دونوں ملی بھگت کر رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کی پیپلز پارٹی نے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں گے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی سے خوفزدہ ہو کر یہ MQM کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مینڈیٹ تقسیم ہو جائے۔ میں کراچی کے مہاجروں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت دھوکہ کھا لیا ہے، اب وہ مزید کسی دھوکے میں نہ آئیں۔ ان کو اگر کام کرنا ہوتا یہ 35 سال میں کام کرتے، ان کو کام کرنا ہوتا یہ اپنی میئرشپ میں کام کرتے، ان کو اگر کراچی کو کچھ بنانا ہوتا تو آج پانی کا بحران نہ ہوتا، آج کے الیکٹرک کھمبوں کی قیمت میں فروخت نہ ہو چکی ہوتی، جب ان کی مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی اپنی دکان کھول نہیں سکتا تھا اور بند نہیں کر سکتا تھا، تو ہمارا KESC 16 ارب روپے میں انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اگر ان کو اتنا ہی کراچی کا خیال ہوتا تو کراچی آج اتنا ویران نہیں ہوتا، گندگی کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ یہ 1 مہینے میں صرف قبضہ مافیا بننا چاہتے ہیں، اور جو قبضے پیپلز پارٹی اور MQM مل کر رہے ہیں ان قبضوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں اور عوام پر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پھر جو ہے وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کراچی کے مہاجر عوام خاص طور پر ان عناصر کو مسترد کریں۔ جماعت اسلامی کراچی کو اس کی اصل کی طرف لے کر جائے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاست بہت ہو گئی کہ MQM مہاجر اور سندھی کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی، اب تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو سندھیوں اور بلوچوں سے سرپرائز ملے گا۔ جس طرح سے وہ لوگ ان کے پورے مافیائی طرز سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اپنی جیب میں پڑے ہوئی آبادیاں سمجھتے ہیں، ان سے ان کو سرپرائز ملے گا اور جماعت اسلامی کے ممبران وہاں سے بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اب یہ دھندے بازی ختم کی جائے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امپریشن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں، مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کے پروسیس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے اور ہم سیاست سے دور رہیں گے، تو انہیں واقعی اس عمل سے دور رہنا چاہیے، اور کسی بھی پارٹی کو زبردستی مسلط کرنے یا کسی پارٹی کو آنے سے روکنے کے لیے مینجمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں، ہم کسی سے کوئی خیرات نہیں مانگتے۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، آپ عوام کو ان کی مرضی پر چھوڑیں، سب کا کچا چٹا لوگوں کے سامنے ہے، کون خدمت کرتا ہے، کون استحصال کرتا ہے، کس نے ڈیولپ کیا ہے اس کراچی کو اور کس نے چائنا کٹنگ کی ہے، کس نے کراچی کو پانی کے منصوبے دیے، کراچی کو سڑکیں دیں، کراچی کو ماڈل پاس دیے، کراچی کو کالجز دیے، اور کون ہے جو کالجز کے اوپر قبضے کر رہا ہے۔ پاکستان شپ آنرز کالج نارتھ ناظم آباد میں موجود ہے، میرا بھی کالج ہے وہ، میں نے بھی وہاں سے پڑھا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے گراؤنڈ کے اوپر تعمیراتی کمپنیوں کی جگہ اس کو دے دی گئی ہے جس سے دھول اور مٹی اڑتی ہے، یعنی کالج کے اوپر آپ جا کر اس کو تھریشر وہاں پر لگا دیں، وہاں پر جو ہے وہ پوری اپنی پورے جو تعمیراتی مشینری ہے وہاں لگا دیں، وہاں مٹی اڑ رہی ہو، وہاں سیمنٹ اڑ رہی ہو۔ آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کی بدترین گورنمنٹ ہے۔
اور پھر وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیاں ہم پر الزام لگا رہی ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ عائشہ باوانی کالج کی ایک عمارت کیوں کسی پرائیویٹ ادارے کو دے دی گئی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ NGV کالج کو کیوں ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ کالج میں کل جج نے ڈانٹا ہے ان کو کہ تم بغیر تیاری کے منہ اٹھا کے سندھ حکومت کے لوگ آ جاتے ہو. یہ ہمارا ورثہ ہے. ایک پرائیویٹ مافیا پیپلز پارٹی سے مل کر اسلامیہ کالج پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. یہ سندھ حکومت اس کا دفاع نہیں کر رہی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے حق میں فیصلے لے رہے ہیں. اس لیے اور DJ کالج میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر مختلف ادارے قائم کر رہے ہیں. 10 سال سے وہاں پر MSc کی عمارت موجود ہے، تعلیم نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر ایڈمیشن پورے نہیں دیے جا رہے. ابھی 1500 بھرتیاں ہوئی ہیں سندھ بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے، کراچی میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں یہاں کے لیے؟ 326 ارب روپے کا بجٹ ہے تعلیم کا، اور اس میں سے 29 ارب روپے تو صرف کالجوں کی بہتری کے لیے ہیں. کہاں ہیں یہ پیسے؟ لوٹ مار کا نظام ہے، اور تعلیم مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھانا مڈل کلاس لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. غریب کو تو فارغ کر دیا انہوں نے. تو صرف چند لوگ پڑھیں گے، صرف چند لوگ پڑھیں گے، اور ان میں سے اکثر ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور باقی ہم پر حکومت کریں گے. یہ نظام اور یہ راج نہیں چلے گا. کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جن کو عوامی ہونے کا بڑا دعویٰ ہے. پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے، جمہوریت کا نام لیتی ہے. نہ پارٹی میں جمہوریت، وصیت پر اور وراثت پر اور خاندان پہ پارٹیاں چل رہی ہیں. پیدا ہونے والا بچہ 50 سال کی جد و جہد کرنے والا جس دن پیدا ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، 50 سال کوڑے کھانے والا غلام ہوتا ہے. یہ ان کی پارٹی ہے، یہ ان کا نظام ہے. اس طرح سے یہ اپنی جمہوریت کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جو وڈیرا شاہی سسٹم کے تحت مسلط ہو کر بیٹھے ہیں، اور کوئی ان کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتا. اس لیے اور نہ یہ لوکل باڈیز کے انتخاب کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخاب کرانا چاہتے ہیں. جب بھی کوئی مطالبہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک میٹنگ کر لیتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کرنے جا رہے ہیں. 17 سال 15 سال سے تو براہ راست حکومت کر رہے ہیں آپ سندھ میں. اس لیے یہ غیر جمہوری رویے ختم کرنے ہوں گے. میں کراچی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی وابستگی بڑھا رہے ہیں. اب امید ایک پیدا ہوئی ہے. بڑی مایوسیوں کے بعد لوگ امید میں آئے ہیں کہ اب ہمیں کراچی ڈیولپ ہوگا. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کی کراچی کے لوگوں کی امیدوں پر انشاءاللہ پورا اترے گی. ہم کوشش کریں گے، ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دھرنے دے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کورٹس میں جاتے ہیں. ہم کراچی کے عوام کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. اور اگر اب اس راستے میں ہمیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے تو دیکھیں یہ رضوان موجود ہیں اور ان کی تصویریں بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں ان ظالموں نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا. یہ پانی کا مطالبہ کر رہا ہے یہ آدمی، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ پانی جاؤ کسی واٹر بورڈ کے دفتر پہ جاؤ. کیوں؟ ہمارا حق ہے کہ ہم جہاں چاہیں کھڑے ہو کر احتجاج کر سکتے ہیں. تم ہمیں بنیادی سہولتوں سے محروم کرو اور ہم احتجاج بھی نہ کریں تو یہ جو راج ہے یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹرز کے نام پر اور وزارتوں کے نام پر کراچی کا مینڈیٹ کو بیچنے کا یہ دھندا ختم ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی وزیر بنا لیں، جتنے مشیر بنا لیں، 15 جنوری کو انشاءاللہ کراچی کے عوام ان سب وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان کے سہولت کاروں اور مال بنانے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے انتقام لیں گے انشاءاللہ. اور یہ شہر ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا، آج یہ احتجاج کا اعلان کرنا ہے ملک کوکرآباد اور اسی مقام پر جہاں احتجاج کا تشدد ہوا تھا، اعلان کرنا ہے اس کا؟ جی بالکل کر رہے ہیں. توفیق بھائی بتائیے آپ کل آپ کب کریں گے یہ احتجاج؟ اور یہ ذرا تصویریں بھی دکھائیے انہوں نے کیا سلوک کیا ہے. یہ کل جو واٹر بورڈ کے خلاف مظاہرہ، یہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. یہ دیکھیں آپ، یہ رضوان ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے. کل SHO صاحب جو یہ دیکھیں آپ، یہ یار اس کا کیا قصور تھا؟ یہ کہ گولیاں چلا رہا تھا. یہ دیکھیں آپ کس طرح سے تشدد کیا ہے. یہ چلے گا نہیں بھائی. IG صاحب بھی سمجھ لیں اس بات کو، یہ نہیں چلے گا دھندا. ان کے خلاف ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور اس SHO کے خلاف کارروائی اگر نہیں کی گئی تو پھر ہم عدالتی اور قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور عوامی جد و جہد کا راستہ بھی اختیار کریں گے. یہ دیکھیں آپ، تو تماشا ہے یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی دیکھ لیں کہ آپ کے راج میں یہ ہو رہا ہے. پانی کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ احتجاج کریں، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور کارروائی نہیں ہوتی تو پھر شارع فیصل پہ بھی احتجاج کریں. میں خود آؤں گا اس میں انشاءاللہ.
یہ دہشت گردی نہیں چلے گی، ریاستی دہشت گردی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ.